مالک فرما رہا ہے اس کے بعد وہ دور آنے والا ہے کہ جب اسلامی نظام اس زمین کے اوپر قائم ہوگا تو اس کی برکتیں دیکھو، اس کی بنیادیں کیا ہے، اس کے اصول کیا ہے، اس کے فروع کیا ہے، تو ایسا سامنے آتی ہے۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ پہلی بات سب نام بر جو تمہارے دستور یا اللہ کے دستور میں بات ہونا چاہیے وہ یہ ہے اللہ تعبدوا الا اياه۔ پہلی چیز کی سب سے جو حق ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ کے لیے بندگی ہونا چاہیے، چاہے وہ پوجا اور پاٹ کے معاملے میں شکل میں ہو، چاہے وہ اطاعت و فرما برداری کے ہو، چاہے حرام و حلال کو ماننے اور نہ ماننے کے سلسلے میں ہو، چاہے محبت اور پکار کے سلسلے میں ہو، چاہے نظر اور نیاز کی شکل میں ہو، چاہے جس عقائد کے کسی شکل میں ہو، بہرحال اللہ کے ساتھ ایک ہے۔ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ جو کہیں پر اللہ کی بات اور اللہ کی جہاں حکومت قائم ہوگی وہاں اس کی پہلی چیز، اصلی چیز، بنیاد اور جوہر یہ ہے کہ اس کے اندر صرف لا تعبدوا الا اياه، اس کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی کا کوئی مقام نہیں ہے، شرک کے لیے کوئی مقام نہیں ہے اللہ کے یہاں۔ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے بعد اگر یہ کوئی کہہ دے کوئی معاشرہ، اس کے بعد بالکل الٹ گیا معاملہ۔ آج جو مسلمان ہیں اگر کہیں یہ کہہ دے ساری ان کا تمدن، ان کی تہذیب، ان کی تعلیم، ان کی ساری زندگی حیثیت ہر چیز جو ہے وہ خالص غیر اللہ کی بندگی کی۔ اگر کہیں یہ بات کوئی کہہ دے تو آپ دیکھیں ہر چیز بدل جائے گی۔ نہ یہ کوئی موقع رہے گا کہ جنم اشٹمی کا جو 12 ربیع الاول کو ہونے والی ہے، نہ اس کا کوئی موقع رہے گا، اور نہ یہ اسلامی تحریکوں کے لیے دادا کے درباروں پر مٹھائی اور یہ دستار بندی اور اس کا نہ علی کے نعرے کا کوئی موقع ہے، اور نہ غوث کا بلاوا کوئی دے سکتا ہے۔ تو یہ بالکل زمین اور آسمان کا فرق ہے ایک کافر اور مشرک معاشرے میں اور اللہ کا جب کبھی قائم ہوگا، جب کبھی قائم ہو جائے۔ اسے حدیث بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ دور آئے گا حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جس سے پہلے اور مسلمان جو ہیں وہ جہاد کر کے کامیاب ہو چکے ہوں گے، آخری اپنے دشمن کو یعنی عیسائیوں کو شکست دے چکے ہوں گے قسطنطنیہ کی مارکیٹ کے اوپر، اور لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کے نعروں سے سپر ایٹمک ان کا وہ ہتھیار ہے جو اللہ ان کو عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد پھر دجال کو حدیث اتر کے ماریں گے، اور پھر اس کے بعد ایسا زمانہ آ جائے گا، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ خالص مسلمان ہوں گے، پوری کائنات کے اندر ایک بھی کافر نہیں ہوگا، جزیہ ختم کر دیا جائے گا۔ جزیہ کس کے اوپر ہوگا؟ صلیب توڑ دی جائے گی۔ ایک عیسائیوں کا زور ہے ساری دنیا میں، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ صلیب کیسی؟ صلیب کو تم کہتے ہو کہ چڑھائے گئے یا خود مری، خنزیر کھاتے ہو کہتے بہت مزیدار چیز ہے، اور آج کل قرآن میں جو آیا ہے خنزیر کو منع کیا ہے اس لیے گندگی کھاتا تھا رب میں، ہم تو اس کو باغوں میں رکھتے ہیں، بہترین غذا کھلاتے ہیں، یہ کیسے حرام ہوگا؟ فرمایا وہ خنزیر ساتھ بھی اس وقت باقی نہ رہیں گے۔ یہاں تک کہ اسمبلی کے اندر علماء کرام اور مفتیان اعظام کے سامنے یہ بات اٹھی تھی کہ مسلمان کی تعریف کا تو کوئی نہیں کرنے کو تیار۔ تو اب آپ اپنے یہاں دیکھ لیجیے یہاں پہ دستور جو سن 75 میں بنا ہے اس کے اندر کہیں یہ نام نہیں۔ یہاں تک کہ اسمبلی کے اندر علماء کرام اور مفتیان اعظام کے سامنے یہ بات اٹھی تھی کہ مسلمان کی تعریف کا تو کوئی نہیں کرنے کو تیار، کیونکہ مسلمان کی تعریف ہی نہیں۔ یہاں مسلمان بت پرست بھی ہے، تعزیہ دار بھی ہے، دیوالی والا بھی ہے، چوریاں بھی کرنے والا ہے، نعرے لگاتا ہے غیر اللہ کے، چپتا بھی ہے خبروں کے اوپر جا کر، کون کر سکتا ہے؟ تو اس طرح کسی چاہے اس میں کوئی ساری جماعتیں تھیں، کوئی بھی ایک سے ایک عالم موجود تھا، لیکن کسی نے بھی اس کا اور نہ آپ کے اندر کبھی اس کی بات آئی کہ توحید بھی کوئی چیز ہے، شرک۔ آپ دیکھتے ہیں بھی آج جو آتا ہے ہمارا سردار جو اسلام کا نعرہ لگاتا ہے وہ جاتا دور ہے غیر اللہ کی مزاروں کے اوپر، اور آج جو ہمارے حکمران ہیں وقتی طور پر جو کہتے ہیں مائیں ہیں اسلام پھیلائیں گے، ان کا بھی یہی حال ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ شوق سے وہاں کوئی چادر پھیلاتے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں۔ ابھی تصویر سائڈ نکلی ہے، آپ نے دیکھا ہو، یہ ہے ہمارا، اس لیے کہ پوری قوم مشرک ہے، اس کے اندر شرک اور توحید کا فرق کسی کو معلوم نہیں۔ اب ان سے ان کو خوش رکھنا ہے، ان کے ساتھ چلنا ہے، تو بہرحال ان کی حامی لانا چاہیے، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان کو سمجھاؤ، ان کو شرک سے باز رکھو، توحید سے لاؤ، تب بات ہے۔ لیکن ہماری قوم جو ہے یہ کٹیال کون مان لے، اور یہ جو ہمارے رہنما ہیں ان کو کیا پرواہ ہے کہ کون اپنے ڈرائنگ روم سے نکلے اور اس کے بعد جانے کے بعد یہ اپنی قوم کی داد ملامت کا ہدف بنے اور پتھراؤ ہو، اس کے بعد گالیاں پڑے، کون اس کو برداشت کرے گا؟ اس لیے وہ سیدھا راستہ کیا جو قوم چاہتی ہے شرک
کچھ شرک ہم دیں گے اور بھرپور شرک دیں گے۔ اللہ ہی فرماتا ہے کہ اسلامی نظام کے صدنامے میں یہ ہے کہ شرک کا کہیں مقام نہیں ہے، صرف توحید۔ یہ پوری جو حکومت قائم ہوگی، نظام قائم ہوگا توحید کے اوپر۔ اللہ کا یہی حق ہے۔ اللہ نے اسی زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے اور انہوں انسانوں کی تخلیق فرمائی ہے۔ فرمایا انسانوں کے بعد، اللہ کے بعد انسانوں میں سب سے بڑا حق ہے وبالوالدین احسانا۔ یہ اسی کے لیے قدر فرمایا ابن حق الجرامی ہے، نبی صاحب کے زمانے میں موجود ہے۔ جنگ موتا اور تبوک میں مسلمانوں سے سابقہ پیش آیا ہے جنگوں کے معاملے میں، اور یہ جو قیصر کی فوج میں عرب جو دستے ہیں، فوج ہے، اس کے سالار اعلیٰ ہے، عیسائی مذہب اختیار کر لیا ہے اپنے آقا کے لحاظ سے۔ جنگ موتا میں مسلمانوں سے سابقہ پیش آیا ہے، اور اس کے بعد ان کو قرآن کی دعوت دی گئی ہے، چونکہ عربی بولنے والے عرب قبیلے سے ہی انہوں ایمان قبول کر لیا، اور پھر دھاڑنے کے ساتھ کہ قیصر کے سالار ہونے کے باوجود انہوں نے اس کا اعلان کیا، قیصر تک یہ خبر پہنچی۔ وہ ان سے بات کی زمانے میں خوش ہوگا، سالار نے بتایا ہے، لیکن اس نے ان کے سامنے دو چیزیں رکھی۔ ایک تو یہ ہے کہ تم توبہ کر لو اس نئے دین سے، توحید کے جو دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے اس سے، تو اس کے بعد صرف یہی نہیں، تمہاری خطا میں معاف کر دوں گا، تمہارا عہدہ بحال ہی نہیں تو مترقی دوں گا، اور اگر تم یہ بات نہیں مانو گے تو اس کے بعد تمہارا سر تمہاری گردن میں باقی نہ رہے گا۔ موقع دے گیا اختیار کر لو۔ ان کا فیصلہ یہ ہوا تھا کہ سر نہ رہے۔ بہرحال اب ایمان کی روشنی کے بعد کفر کا اندھیرا برداشت نہ ہوا، اور یہی ہوا کہ ان کا سر اتار دیا گیا، کہ گردن سے شہید کر ڈالے گئے ہیں۔ لیکن انہوں نے ایمان کے مقابلے میں یہ نہیں کہا ہے کہ چلو جان بچتی ہے یا کوئی اس میں کسی اور سے فائدہ اٹھا لے، تو یہ ایمان کی اللہ نے یہ بتا دیا کہ یہ چیز ہے۔ ایمان کے مقابلے میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اس کو قربان نہ کیا جا سکے۔ اللہ کے اس نظام میں مالک کے حکم سے کہیں بھی شرک کے لیے کوئی مقام نہیں ہے۔ فرمایا اس کے بعد انسانوں میں والدین کا حق ہے وبالوالدین احسانا۔ اللہ نے فیصلہ کیا ہے، حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ انتہائی خدمت گزاری کا رویہ اختیار کرو، فرما برداری، ان کو خوش رکھو، اور یہاں تک کہ ماں اور اگر یبلغن پہنچ جائیں اندکا تیرے پاس ایک انسان ہے مسلمان میرے بندے، الکبر بوڑھے ہو جائیں، آنکھوں میں دکھائی دے، ہاتھ ہلنے لگے، ہر وقت کپڑا اٹھانا ہو، کمر درد کر رہی ہے، رات کو نیند نہ آئے، اور ہاں اور کرتے رہے، کھانستے رہے، احدہما تیرے ماں باپ میں سے دونوں یا ایک او کلاہما، یا تو اس حالت میں اس کے باوجود کہ بوڑھے ہیں، تیرے اوپر اس کا ان کا انحصار ہے، اور ان کو ضرورت ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے، اور کوئی انسان جو ایسا موقع سمجھ لے، میں پھر یاد رکھ تیرے باپ کی، تیرے بچوں، تیری بیوی اور تیری خود اپنی ذات سے بھی عبارت ہے۔ اور بڑھاپے میں ہو جاتا ہے کہ بات غصہ آ جاتا ہے، بات بغیر سمجھے نکل جاتی ہے، فرمایا کوئی ایسی بات ہو جائے اگر فلا تقل لهما اف، کبھی زبان سے یہ بھی نہیں کہ باپ اور یہ ماں کو تیری میں کوئی بات کہہ دے تو منع کرنا نہیں، صرف اتنی بات کہ اف کیسی بات کہہ دی، فرمایا یہ تک تمہاری اجازت نہیں، قرآن کا حکم ہے کہیں اور سے برداشت کرو، ماں باپ تمہارے، ولا تنہرہما، بات میں کوئی سختی چمک کے بات کرنا کہ اس کی کیا بات ہے، ان سے کسی سے بات نہیں کر سکتے، اور جب کہو وقل لهما قولا کریما، جب کہو اپنے ماں باپ سے کوئی بات اس حالت میں وہ تمہارے دست نگر ہے، تمہارے اوپر ان کا سہارا ہے، کچھ نہیں کر سکتے وہ، فرمایا اس حالت میں تمہارے بچے بھی ہے، بیوی ہے، اور سارا کچھ ہو رہا، اس کے بعد فرمایا کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان سے کوئی ایسی بات نکلے جو کرامت سے گری ہو، ان کی عزت کو کوئی دبا ہوتا، بالکل ادب کے ساتھ پوری بات کو، اور فرمایا کہ دل کی دل سوزی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے فرما برداری کے بازو ہیں ان کے سامنے ہمیشہ جھکائے رکھو، ہر وقت فرما برداری، ہر آن من الرحمہ، صرف یہ نہیں مجبوری لوگ کیا کہیں، فرمایا دل کی رحمت کے ساتھ، دل کے جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور دعا کرو ان کے لیے، وقل، اور ہمیشہ دعا کرتے رب ارحمہما، پروردگار اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما،
ان کی دیکھ بھال کر کمر بیاری صغیرہ جیسے پروردگار میں بچہ تھا کسی لائق نہیں تھا. انہوں نے اپنے رات چین اور دن کا کتنا وقت میری دیکھ بھال میں، میری پرورش میں، پرداخت میں. کہیں میں رویا ہوں تو راتوں کو انہوں نے نیند کو چھوڑ دیا ہے، میرے لیے پریشان حالے ہیں. انہوں نے کیسی میری خدمت کی ہے پروردگار، کیسی رحمت کے ساتھ. تو مالک ان پر تو رحمت فرما. مالک فرماتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ خلوص دل کے ساتھ، دکھاوے کے لیے نہیں. ربکم، یاد رکھو کہ عالم بما فی نفوسکم، ریاکاری اور دکھاوا نہیں، نیک نامی نہ کہنا. اللہ تمہارے دلوں کے، انسانوں کے دلوں سے واقف ہے، ان کے اندر کیا تھا. ان تکونوا صالحین، فرمایا ہاں اگر کہیں غلطی ہو جائے، انسان ہو کسی وقت، اگر انسان یہ جو اللہ کے بندے ہیں یہ نیک ارادے والے، نیک عمل والے ہوں گے، اور پھر کبھی ان سے کوئی بھول چور ہو جائے فَإِنَّهُ، تب یہ یاد رکھے کان للأوابین غفورا، کہ جو مالک کی طرف پلٹ پلٹ کر آنے والا، جو ملجا ماوا اپنے مالک کو مانتا ہے، جو اواب ہے، بار بار پلٹتا ہے مالک کی طرف، اور پورے بندگی اور خلوص کے ساتھ. فرمایا ہاں غفورا، تو وہ مالک کو غفور پائے گا. پروردگار اس کی خطا کو اگر کبھی ہو گئی ہے بھول چوک شیطانی وسوسے سے، تو پروردگار اس کو معاف فرما دے گا. اور مالک کا یہ حال ہے کہ وہ اوابین کے لیے جو اس کی طرف رخ کرنے والے ہوں ان کی مغفرت کرنے والا ہے. اور سب 4:15 بج گئے ہیں. ہم سوال کے لیے اگر کوئی آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہو تو مشکل تیار.